مسلمان ہونے کے بعد کیا آپ کے آس پاس کسی نے آپ سے متاثر ہو کر اسلام قبول کیا؟ اسلام قبول کرنے کے تقریباً 10 سال بعد ایک دن میں اپنی دادی کے گھر گیا۔ وہ ڈیمنشیا کی ایک مخصوص سطح پر انتقال کر گئی تھیں اور ان کی حالت کچھ بچکانہ سی ہو گئی تھی۔ ان میں ایک معصومیت پیدا ہو گئی تھی جو بچوں کی سی ہوتی ہے۔ ایک دن میں ان کے گھر گیا، جیسا کہ ہم ہمیشہ اپنے والد کے خاندان اور بھائیوں کے ساتھ ان کے گھر جایا کرتے تھے۔ وہ بڑے غور سے مجھے دیکھ رہی تھیں اور وہ مجھے کہنے لگی، تم اوپر کی منزل پر جا کر جو کرتے ہو میں بھی تمہارے ساتھ کرنا چاہتی ہوں۔ میں سوچنے لگا اوپر جا کر میں کیا کرتا ہوں، یہ کس بارے میں بات کر رہی ہیں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ جب ہم گھنٹوں وہاں بیٹھے رہتے تھے اور نماز کا وقت آ جاتا تو میں معذرت کر کے اوپر جا کر ظہر یا عصر کی نماز پڑھ لیا کرتا تھا۔ وہ یہ بات نوٹ کرتی تھی کہ میں کس طرح وہاں جاتا اور پھر واپس آتا ہوں۔ تو وہ اس کی بات کر رہی تھی۔ میں نے کہا، اوہ آپ نماز کی بات کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، ہاں وہی۔ میں نے کہا اوکے، آپ میرے ساتھ نماز پڑھ سکتی ہیں۔ تو میں نے انہیں اپنے پیچھے نماز پڑھائی۔ پھر ایک دن میں دوبارہ ان کے پاس گیا تو کہنے لگی، کیا ہم وہی کریں جو تم اوپر جا کر کرتے ہو؟ میں نے کہا اوکے۔ اور پھر میں نے کہا، دیکھیں کیا میں آپ کو اسلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاؤں؟ کہنے لگی، او ہاں پلیز۔ وہ ایک نہایت ہی شفیق اور مبارک خاتون تھیں، اللہ ان پر رحم کرے۔ میں نے ان جیسی پیاری خاتون کبھی نہیں دیکھی۔ میں نے انہیں اسلام کے متعلق سب کچھ بتایا، انہیں لا الہ الا اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں بتایا، اور یہ کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور وہ سب کچھ ماننے کے لیے فوراً تیار تھیں۔ تو انہوں نے وہیں کلمہ پڑھا، انہوں نے ایمان کی گواہی